السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ریاض بھائی کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ کتنی مدت رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنائے گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بہت ساری اصلاحات ہوئی اور کئی ممالک فتح ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مکمل مدت خلافت ہے وہ 11 سال 11 مہینے 13 دن ہے۔ معاذ بن ارشد کا سوال ہے، خواتین کے لیے اسکوٹر یا موٹر سائیکل چلانا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بہت سارے ایسے احکام عطا فرمائے ہیں جو اس کی پاک دامنی کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے بہت ہی ضروری ہیں، جن میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ عورت زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مردوں کے اختلاط سے اور مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، بلا ضرورت ہرگز گھر سے باہر نہ نکلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی خاتون اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر بھی وعید بیان فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں گاڑی کا چلانا، وہ اسکوٹی ہو یا گاڑی ہو، یہ ایک مردوں کا کام ہے، اور عورت جب گاڑی چلاتی ہے تو اس سے مردوں کی مشابہت بھی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح جب عورت گاڑی چلاتی ہے تو گاڑی چلاتے ہوئے اسے اپنے آپ کو پردے میں رکھنا اور اس کے نتیجے میں جو مفاسد اور برائیاں پیدا ہونے کا جو اندیشہ ہوتا ہے اس سے بچنا اور بچانا اپنے آپ کے لیے عورت کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عورتیں گاڑی نہ چلائیں، خواہ وہ اسکوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے فتوے میں یہ بات موجود ہے کہ اگر عورت کو اپنے اوپر یہ یقین ہو کہ میں فتنوں سے محفوظ رہوں گی، اور وہ عورت اپنے آپ کو مکمل پردے میں رکھتے ہوئے انتہائی مجبوری اور ضرورت کے پیش نظر کبھی کبھار گاڑی چلا لے تو اس کی گنجائش ہے۔ شبیر صاحب سورت گجرات سے معلوم کرتے ہیں جب بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا سکتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کر کیوں نہیں کھا سکتے؟ وضاحت فرمائیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ ہر کام میں اس بات کو پیش نظر رکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جب تم کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ فرمان نہیں ہے کہ کھانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا تو خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اب حکم اس وقت بدل جائے گا کہ ہم کس مقصد کے تحت سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم کھانے پر اس لیے فاتحہ پڑھ کر پھونک رہے ہیں کہ یہ کھانا میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے، میرے لیے شفا کا، بیماری سے چھٹکارے کا ذریعہ بنے، تو پھر گنجائش ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک سکتے ہیں اور پانی پر دم کر کے پی بھی سکتے ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مقصد جو نیاز کا کھانا بنانا مقصود ہوتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، سنت میں اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ فاتحہ پڑھنے کا مقصد اس کھانے کو نیاز کا بنانا اور پھر دوسروں کو بھیجنا اور کھلانا مقصد ہوتا ہے، شریعت میں چونکہ یہ بات موجود نہیں ہے، اس لیے یہ بات ہمارے لیے بھی قابل عمل نہیں ہے۔
محمد سہیل الور راجستھان سے معلوم کرتے ہیں، اگر کتا مرغی کو پکڑ کر دانت لگا دے تو اس مرغی کو کھانا کیسا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی کتا کسی مرغی کو یا مرغے کو منہ سے کاٹ دے اور دانت بھی لگ جائیں تو اس کے بعد اگر کوئی آدمی شریعت طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لے تو وہ مرغا یا مرغی اس کے لیے کھانا جائز اور حلال ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اور فتویٰ ہے، لیکن ہم دیکھ لیں کہ اگر میڈیکلی اور طبی لحاظ سے کوئی نقصان ہو تو پھر ایسے مرغے کے کھانے سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ شریعت کے لحاظ سے اگر شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھا لیا جائے، بشرطے کہ کتے کے منہ مارنے کے بعد وہ زندہ بھی رہا ہو، منہ مارنے کے بعد زندہ تھا، اس کے بعد اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا ہے، تب وہ کھانا جائز اور حلال ہوگا۔ لیکن اگر کتے کے منہ مارنے کی وجہ سے ہی وہ مر گیا تھا تو پھر کھانا جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا سب سے پہلا اعلان کس پہاڑ پر کیا تھا، تو صحیح جواب ہے کوہ صفا پہاڑ پر کیا تھا۔ اور ہمارے کافی دوستوں اور ساتھیوں نے صحیح جواب ہمارے کمنٹ باکس میں دیے ہیں، جنہوں نے اپنے صحیح جواب دیے ہیں ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔ محمد افتخار دیوبند، معین الاسلام بن مولانا دلاور حسین الریاوی، ریحان نسیم اختر بستوی، محمد آزاد باغپتی، شبیر احمد عرفانی، مولوی شبیر صاحب بیلم سورت گجرات، ضیاء الرحمان رامپوری یوپی، مجیب الرحمان، محمد علی بنگال، معاذ بن محمد ارشد خان، ارشد علی بٹلہ ہاؤس، فراہیم عبداللہ، وسیم فلاحی۔ وسیم اکرم کا سوال ہے، اگر مقتدی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنے کے بجائے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہو تو کیا حکم ہوگا؟ مقتدی چونکہ پہلی رکعت سے امام صاحب کے ساتھ شریک ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنا یہ ضروری ہے۔ اب اگر مقتدی سلام پھیرنے کے بجائے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہونے کے بعد جب بھی اسے یاد آ جائے وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ مولانا زبیر گجرات سے معلوم کرتے ہیں، اگر مقیم اور مسافر دونوں کی عصر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا وہ دونوں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، اگر مسافر اور مقتدی دونوں کی یا چند آدمی ہوں ان سب کی کوئی نماز قضا ہو جائے اور وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں تو جو مسافر لوگ ہیں وہ مقیم آدمی کی اقتداء میں وہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے جب کوئی نماز قضا ہو جائے تو یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ اب اسے 2 رکعات ہی وہ نماز قصر ادا کرنا ہے۔ چونکہ اگر کوئی نماز وقت میں پڑھی جا رہی ہو تو وقت میں رہتے ہوئے تو وہ مقیم امام کے پیچھے اس نماز کی اقتداء کرتے ہوئے پوری نماز پڑھے گا، لیکن جب وہ نماز قضا ہو گئی تو اب اس آدمی کے لیے، مسافر کے لیے متعین ہو گیا کہ اس کو 2 رکعات قصر ہی ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر مسافر کو امام بنا دیا جائے اور اس کے پیچھے مقتدی حضرات نماز پڑھیں تو مسافر آدمی اپنی 2 رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گا اور مقیم آدمی اپنی بقیہ 2 رکعات پڑھنے کے لیے مسافر امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی نماز مکمل کر لیں گے۔ حافظ مجیب الرحمان سپول بہار سے معلوم کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی، حضرت شیس علیہ السلام یا کوئی اور؟ وضاحت فرمائیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو مسجد خیف میں جو مکۃ المکرمہ میں ہے دفن کر کے ان کی قبر کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ ایوب مرزا صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہو تو اس کو کب غسل کرنا چاہیے؟ جی ہاں، جنابت کے غسل کے بارے میں حکم یہ ہے کہ فوری طور پر تو غسل جنابت کرنا ضروری نہیں ہے، آدمی اسے فجر کی نماز تک کے لیے بھی لیٹ اور مؤخر کر سکتا ہے، تب بھی وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ البتہ سنت اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی فارغ ہو جائے اس کے بعد وہ استنجا کر لے اور استنجا کرنے کے بعد وضو کر لے، یہ اس کی رات کے لیے پاکی ہو جائے گی، اور جب وہ صبح فجر کے لیے بیدار ہو اس وقت غسل کر لے۔ لیکن اس سے اعلیٰ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں نہ رہے، جتنا جلدی ہو پاک صاف ہو جائے۔
اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوالات اینڈ جوابات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔